وزیر بازار میں پہنچا، ایک باندی کے بجائے 2 خرید کر لایا۔ کتنی لایا بھائی؟ ارے بولو بھگوان پور کے لوگوں، 2۔ بادشاہ نے کہا ہم نے کہا تھا 1 لے کر آنا، تم 2 کیوں لائیں؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی، ایک کالی تھی ایک گوری تھی، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے گوری رکھ لو یا کالی رکھ لو۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑھی اور کہنے لگی حضور مجھے قبول کر لو، اپنے دربار میں رکھ لو، میں آپ کی خدمت اچھے سے کروں گی، اور میرا رنگ گورا ہے، گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا گورا رنگ قیمتی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے کہا میں دلیل پیش کروں گی۔ تو بادشاہ نے کہا گوری تو بھی دلیل پیش کر، اور کالی تو بھی اپنے کالے ہونے کی عظمت کو بیان کر، اور دونوں کے دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کرو، جس کی دلیلیں بڑھ جائیں گی اسے قبول کیا جائے گا۔ چنانچہ گوری نے کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی ہوتا ہے لاکھوں کا ملتا ہے، کروڑوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی ہے نا حضور، اس کی کوئی اوقات نہیں، 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے ملے گا، کتنا ہی لے آؤ۔ یہ تو کالی ہے کلو کوئلے کی طرح، میں گوری ہوں رنگ ہیرے کی طرح، موتی کی طرح، لاکھوں میں کروڑوں میں بکنے والی، تو میری قیمت زیادہ ہے، اس کی کیا ہوئی؟ بادشاہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے۔ تو کالی نے اپنی دلیل بیان کی۔ کالی کہنے لگی بادشاہ ہے مشک نافع کالی، قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، ہرن سے مشک نکلتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے، بینڈ آئٹم ہے، 70,000 روپے تولہ۔ کہا بادشاہ سے بادشاہ اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا۔ اور یہ جو سفیدہ کھڑی ہے نا، سفیدہ روئی کی طرح سفید ہے، 1000 روپے میں 2000 میں اتنا بڑا لحاف بنے گا کہ 4 بچے مولانا عظمت اللہ آرام سے سوئیں گے۔ بادشاہ بولا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو گوری پھر آگے بڑھی، کہنے لگی حضور ہماری پھر سنو۔ کہ کیا سناؤ؟ اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے، اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے۔ کالا ہونا دوزخی کی علامت ہے، گورا ہونا جنتی کی علامت ہے، حضور مجھے قبول کرو۔ تو کالی آگے بڑھی، کہنے لگی آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ، اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی۔ حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے، اگر یہ کالا ٹیوا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے۔ بادشاہ بولا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو گوری پھر آگے بڑھی، کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا، کاغذ کیسے ہیں کہ سارے سفید؟ تو گوری نے کہا کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے، کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے۔ تو کالی بولی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے، کاغذ ہی سفید ہے، لکھا ہوا تو کالا ہے۔ تو گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا۔ گوری کہنے لگی میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے، میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے۔ تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے آپ کو بلایا تو وہ رات کیسی تھی؟ بولو بھگوان پور کے رہنے والوں کیسی تھی؟ ارے بولو کالی۔ تو گوری نے کہا حضور بس بہت ہوا، فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھنا ہے یا مجھے بھوری کو رکھنا ہے۔ تو گوری نے کہا انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے، سورج سفید روشن تارے سفید سارے، سورج بھی سفید ہیں تارے بھی سفید ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا بات تو تیری ٹھیک ہے۔ تو کالی نے کہا حضور میری بھی سنو، میں بھی تیار ہوں، فیصلہ کر دو۔ کالی کہنے لگی ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے، کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے۔ تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے 14ویں کا چاند دیکھا، پھر نبی کا چہرہ دیکھا، چاند میں داغ نظر آیا، نبی کے چہرے میں کوئی داغ نہ تھا۔
تو گوری نے کہا رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا، رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا۔ تو کالی نے کہا حضور زلفیں ان کی کالی ہی کملی کا رنگ کالا، زلفیں بھی کالی تھی کملی کا رنگ بھی کالا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا، بھوری تو بھی خاموش ہو جا۔ اپنے وزیر کو بلایا اور یہ فرمایا بھائی ایک بات تو بتا، بازار سے باندیا خریدنے گیا تھا یا مدرسے کا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ اب اتنا علم ہے ان کے پاس، ایسی دو کیا بازار میں 100 بھی ملے تو لے کر آ، ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے۔ یہ ان کے علم کا حال تھا۔ اللہ نے انہیں آزاد نہیں بنایا، پابند بنایا تھا۔ میرے پیاروں آزادی نہیں تھی تب بھی نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کی زندگی کے اندر موجود تھے۔ آج کسی بہن سے پتہ کر لو ذرا، بتا دے گی؟ ایک مول صاحب نے ایک صاحب کو پکڑ لیا، امام صاحب نے، کہنے لگے بھائی بتا فجر پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی؟ اب کہنے لگا یار کیا کہوں، ہاں کہوں نہ کروں، پڑھی تھی نہیں؟ کہنے لگا نہیں جی مول صاحب پڑھی تھی۔ تو مول صاحب نے دوسرا سوال کیا، بتا بھائی کتنی رکعت پڑھی تھی؟ اب کہنے لگا یار کتنی بتاؤں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کبھی فجر پڑھی نہیں، 2 بتاؤں 4 بتاؤں؟ پھر سوچنے لگا یار صبح کی پہلی نماز ہے، رکعتیں زیادہ ہوتی ہوں گی۔ کہنے لگا امام صاحب زیادہ تو پوری یاد نہیں ہے لیکن اتنا ضرور یاد ہے کہ 14 تو پڑھی تھی میں نے صبح۔ کتنی پڑھی تھی؟ 14۔ تو امام صاحب نے کہا ذرا اٹھانا لٹی سے میں بتاؤں اس نے 14 کہاں پڑھی تھی۔ وہ کہنے لگا امام صاحب شکر کرو یاد آ گئی، مجھے یاد آ گئی، اب 20 پڑھی تھی 20۔ امام کہنے لگا یہ نہیں مانے گا، جا بچے لٹ اٹھا کر لا۔ اس نے کہا امام صاحب آپ کے پکا یاد آ گئی، 24 پڑھی تھی 24۔ امام صاحب نے لٹ اٹھایا، اس کے پیچھے جو بھاگے، ہاپتا کاپتا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا۔ بیوی نے کہا بھیا کیوں بھاگ رہے ہو، کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، خیر تو ہے، کیا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دکھ آ گیا، کوئی غم آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں پگلی تجھے نہیں پتہ، امام نے پکڑ لیا تھا، مجھ سے پوچھنے لگا فجر پڑھی تھی یا نہیں پڑھی؟ میں نے کہہ دی پڑھی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگا رکعتیں کتنی؟ ہٹی اتنا ہے، میں نے 14 بتائیں، 20 بتائیں، 24 بتائی، مان کے نہیں دیا۔ تو بیوی نے کہا اللہ کے بندو 4 بتا دیتے مان جاتا۔ تو وہ کہنے لگا پگلی 24 میں نہ مانا 4 میں مان جاتا، جو 24 میں نہیں مانا وہ 4 میں مان جاتا۔ یہ حال ہے آج میرا اور آپ کا۔ سچی بات تو یہ ہے جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، نماز کے فرائض کا بھی ہمیں پورا پتہ نہیں، نماز کے واجبات کا بھی ہمیں پتہ نہیں، نماز کی ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے۔ میرے پیاروں نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہو، کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ اللہ سے ہم نے کہا کیا ہے۔ پھر نماز میں جان کہاں سے آئے گی؟ ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ میرے رب نے، میرے نبی نے بیان فرمایا عبادت یہ ہے اللہ کے ایسے عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور دل میں نہ آئے تو کم از کم اتنا تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو صورتیں پڑھی جائیں ان کا ترجمہ تو نہ معلوم کرو، باریک مسائل علماء جانے، دقیق مسائل کا نکالنا علماء کا کام ہے، موتیوں کا نکالنا علماء کا کام ہے، مسائل کا اخذ کرنا علماء کا کام ہے، استنباط کرنا علماء کا کام ہے، دلیلیں نکالنا علماء کا کام ہے۔ لیکن تمہارا کام صرف اتنا ہے جو صورتیں نماز میں پڑھی جائے کم از کم اس کا ترجمہ تو پڑھ لو میرے بھائیو، کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد ہو، سورہ اخلاص کا تو یاد ہو، سورہ فلق ناس کا تو یاد ہو، سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل کا یاد ہو، سورہ قریش کا یاد ہو۔ میرے پیاروں کسی سورت کا ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، رب کے دربار میں آتے ہیں محبت کا اظہار کرنے، کیا کہہ کر چلے جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ کیسی محبت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ میں نے 3 باتیں خاص طور سے آپ کے سامنے تذکرہ کی، ان میں سے پہلی بات اخلاق، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنائیں گے انشاءاللہ۔ بنائیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ انشاءاللہ بنائیں گے، اللہ نے چاہا۔ ہم اپنی زبان کے بول کو بنائیں گے میٹھا، اخلاق کو اچھا کریں گے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو گھر کے 4 لوگوں میں محبت ڈالتا ہے، اس کے دل سے کینہ نکال دیتا ہے۔ عہد کر کے جاؤ آج کے بعد ہم کسی مسلمان سے دل میں دشمنی نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، نہیں رکھیں گے بھائی انشاءاللہ۔
इंशाअल्लाह हमारे दिल आईना होंगे। और तीसरी बात, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान की कदर करनी है, इसके रोज़ों की, इसकी तरावी की। ये ना हो कि इमाम साहब ने पढ़ा एक पारा 1 घंटा, इमाम साहब आज देर कैसे लग गई, 10 मिनट फालतू क्यों हो गए, इतना लेट क्यों कर दिया, इतना ताख़ीर क्यों कर दिया। ना, अल्लाह के बंदो, वक्त दो, तरावी को वक्त दो, नमाज को वक्त दो। 1 घंटे में 20 रकात और 1 पारा सवा पारा पढ़ कर जाते हो, तुम्हें कैसे मज़ा आएगा, कैसे लुत्फ़ आएगा। अल्लाह का कुरान तो वो कुरान है, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। इंद सिमाइल कुरान, ये दिल के जिंदा होने की दलील होती है, दिल के जिंदा होने की निशानी होती है कि इंसान अल्लाह के कुरान को जब पढ़े या सुने तो उसका दिल लगे, उसका दिल उकताए नहीं। हम ज़रा देखें, हमारा नमाजों में दिल लगता है, तरावी में दिल लगता है या दिल उकताता है। मेरे प्यारों, दिल उकता जाता है। इस दिल को बनाओ, इस कुरान करीम को दिल में उतारो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला जो लोग दुनिया में कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें जन्नत में अपना नगमा सुनाएगा, कुरान सुनाएगा। कभी हूरों की ज़बानी, कभी दाऊद की ज़बानी, कभी नबी की ज़बानी, और सारे के सारे 70 साल तक अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, जन्नती सुनेंगे। आखिर में मेरा रब अपने बंदों को अपना दीदार कराएगा, अपना कलाम अपनी ज़बानी सुनाएगा, और बराबर 70 साल तक एक जन्नती अल्लाह का दीदार करेगा, अल्लाह का खिताब सुनेगा, अल्लाह का कुरान सुनेगा। 70 साल के बाद मेरा रब कहेगा, मेरे बंदो बताओ मैं कैसा लगा, मेरा कुरान कैसा लगा। बंदे कहेंगे, मौला ये क्या हुआ, हजरत दाऊद से 70 साल सुनवाया, नबी से 70 साल सुनवाया, अपनी बारी आई तो पल में छिपा लिया। मेरा रब फरमाएगा, नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, मुझे सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। बंदे कहेंगे, मौला अभी जी नहीं भरा, अभी दिल नहीं भरा, एक नजर और दिखला दे, एक झलक और दिखला दे। मेरा रब फरमाएगा, नहीं मेरे बंदो, अब रोजाना दीदार होगा, जन्नतुल फिरदौस वालों को होगा। आम जन्नतियों को जुमे का इंतजार करना होगा, जुमे के दिन दीदार हुआ करेगा। अल्लाह मुझे भी, आपको भी, हम सबको जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे, हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस वाला बना दे। मेरे प्यारो, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, अल्लाह कहेगा, जाओ जन्नतियों, रोज़ाना दीदार होगा जन्नतुल फिरदौस वालों को। बंदे कहेंगे, मौला माअबदना का हक़ इबादती व माअरफना का हक़ मारिफती। मौला हमने दुनिया में कोई सजदा नहीं किया, हमने तेरी मार्फत वाला, हक़ इबादत वाला सजदा नहीं किया। मेरा रब कहेगा, क्या चाहते हो। अल्लाह एक सजदा करना चाहते हैं, एक सजदा करा ले, अच्छा वाला। मेरा रब फरमाएगा, मेरे बंदो ये दुनिया नहीं है, ये मेरी जन्नत है, जन्नत। यहाँ तुम मेरे मेहमान हो और मैं तुम्हारा अल्लाह मेज़बान हूँ। मेहमानों से काम नहीं लिया जाता, ऐश करो, मज़े करो। अल्लाह अपना